اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اسٹوڈنٹس، سورۃ انفال ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور سورۃ انفال کے 7 رکوع ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے تھے اور آیات ہماری 1 to 58 تک کمپلیٹ ہو چکی تھیں۔ ان آیات سے ریلیٹڈ جتنے بھی MCQs تھے، شارٹ کوسچنس تھے، لانگ کوسچنس تھے اور اس کی وضاحت تھی، وہ ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ رکوع نمبر 8 ہے۔ رکوع نمبر 8 سٹارٹ کریں گے سورۃ انفال کا۔ آیات جو ہیں وہ ہم 59 to 64 تک پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59 پہ دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یحسبن الذین، ولا یحسبن اور ہرگز نہ گمان کریں، الذین وہ لوگ جو کافروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ بھاگ نکلے ہیں یا بچ نکلے ہیں، انہم بے شک وہ لا یعجزون عاجز نہیں کر سکتے، ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا اور کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، انہم لا یعجزون بے شک وہ اپنی چالوں سے ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عہد کرنے کا طور طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر مسلمان کسی سے معاہدہ کریں تو ہرگز معاہدے کی خلاف ورزی نہ کریں، بلکہ اپنے عہد، اپنے وعدے کا پاس رکھیں اور اپنا اخلاقی فریضہ ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر دوسرے لوگ عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مطلب کافر لوگ اگر عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کتنی بھی تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ بچ نہیں سکتے اور نہ ہی کسی تدبیر سے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں۔ مطلب وہ جتنی بھی مسلمانوں کے خلاف تدبیر بنا لیں، چالیں تیار کر لیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تدبیر سے عاجز نہیں کر سکتے۔ مالی طور پر چاہے وہ مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ ہوں یا مالی طور پر ان کے پاس کتنے ہی ساز و سامان کیوں نہ ہو، لیکن دینی لحاظ سے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر لوگ ہرگز مسلمانوں کو نہ ہی ہرا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی تدبیر سے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھیں کہ انہیں آنن فانن ختم کر دیں گے، کیونکہ مسلمان اگر اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ ان کفار کے حوصلے کو پست اور عاجز کر دے گا، اور نہ ہی یہ اللہ کے احاطہ قدرت و تسلط سے نکل کر بھاگ سکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احاطہ سے کسی جگہ سے بھی یہ نہیں نکل سکتے، چاہے یہ جتنی ہی اپنی چالیں تیار کر لیں، جتنی ہی مسلمانوں پر حملے کرنے کے منصوبے بنا لیں، تو ہرگز یہ اپنی چالوں سے، اپنی تدبیروں سے عاجز اللہ کو نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو، لہم ان کے لیے، مستطاعتم جو کچھ تم استطاعت رکھتے ہو یا جو کچھ تم کر سکتے ہو یا جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیار رکھو ان کے لیے جو تم کر سکتے ہو، من قوتن قوت سے، ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں سے۔ رباط میں نے پلے ہوئے، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، پلے ہوئے گھوڑے سے، ترہبونا ڈراؤ گے تم، ترہبونا ڈراؤ گے تم، بھی اس سے، عدو اللہ اللہ کے دشمن کو، وعدوکم اور جو تمہارے دشمن ہیں، وآخرینا اور دوسرے، من دونہم جو ان کے سوا ہیں، لا تعلمونہم نہیں تم انہیں جانتے، اللہ اللہ یعلمہم ان کو جانتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت یا قوت سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رکھو اور مستعد رہو، اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور جو ان کے سوا ہیں جن کو تم نہیں جانتے ان پر کیا رہے گی، ترہبونا دھاک رہے گی، یا پھر ان پر ہیبیت بیٹھی رہے گی جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیئن اور جو کچھ تنفقوا تم خرچ کرو گے، من شیئن کچھ بھی یا کوئی چیز بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا تو پورا پورا دیا جائے گا، کیا پورا دیا جائے گا، ثواب، یوفا پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، یا تم کو، وانتم اور یہ کہ تم، لا تظلمون نقصان تمہارے ساتھ نہیں کیا جائے گا یا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وما تنفقوا من شیئن فی سبیل اللہ اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یوفا علیکم وانتم لا تظلمون اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں
غزوہ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر میں جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا، اس میں مسلمان نہ صرف تعداد کے لحاظ سے کم تھے بلکہ ان کے پاس ساز و سامان بھی جنگ میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ یعنی اگر دیکھا جاتا ہے کہ کفار کے مقابلے میں کفار کے پاس بہت سارا ساز و سامان بھی زیادہ تھا اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، تو کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس نہ تو اتنے اسلحات وغیرہ موجود تھے اور نہ ہی ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی، تو ان کے نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے مدد فراہم کی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر ایسے حالات میں لڑا گیا تھا جب مسلمان اس کے لیے تیار نہ تھے۔ کفار نے انہیں بے خبری کے عالم میں آ لیا، یعنی ان پر حملہ کر دیا۔ اگر بر وقت خدائی مدد نہ پہنچتی تو مسلمانوں کا یہ معرکہ جتنا بھی وہ کوشش کر لیتے ان کے لیے جیتنا ناممکن ہوتا۔ گویا کہ خدا نے اس معرکے میں مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس تجربے کو پیش نظر رکھیں، وہ اپنے آپ کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رکھیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں، اس کی ترغیب کا حکم دے رہے ہیں کہ چاہے وہ ان کی تعداد کا کتنی ہی کام کیوں نہ ہو، ان کا سامان کتنا ہی کام کیوں نہ ہو کفار کے مقابلے میں، لیکن وہ ہمت نہ ہاریں بلکہ زور و شور سے اپنی تیاری کو اپنی قوت کے ذریعے اور اپنے پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے ان کے لیے تیار رکھیں اور اپنے آپ کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار کریں، اس لیے کہ فوج اور سامان جنگ کو تیار رکھیں تاکہ ایک تو وقت پڑنے پر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور دوسرے ان کی تیاری کو دیکھ کر ان کے دشمن جن کی دشمن ظاہر ہو چکی ہے یا پوشیدہ ہے ان کے اوپر حملے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اس آیت میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہیں، جنگی ساز و سامان میں بھی جدید دور کے مطابق اضافہ کریں۔ جس طرح جدید دور آتا جا رہا ہے، جس طرح پہلے زمانے میں جو ہے وہ تیر اندازی اور اس طرح سے ان کے پاس ساز و سامان اسلحات وغیرہ موجود ہوتے تھے، لیکن اب جیسے ایٹم بم یا اس طرح سے کچھ بھی ہوتا ہے، پسٹلز وغیرہ، تو اس طرح اپنی وہ جدید دور کے مطابق جو ہے اپنے ساز و سامان ہر وقت کفار کے مقابلے میں جو ہے وہ تیار رکھیں۔ اور اگر وہ اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی کچھ خرچ کریں گے تو ہرگز ان کا جو ہے ان کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ان کو جو ہے وہ پورا دیا جائے گا، ان کا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو ان کو ثواب بھی پورا ملے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ان کی جنگ میں یعنی شہادت ہو جاتی ہے کفار کے مقابلے میں تو اس کے لیے بھی ان کے لیے دگنا اجر ہے جہاد میں شہید ہونے کا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت نمبر 61۔ وَإِن اور اگر جانا ہو وہ مائل ہوں لِلسَّلْمِ صلح کے لیے، فَجْنَحْ پس مائل ہو جاؤ لہا اس کے لیے، وَتَوَکَّل اور بھروسہ رکھو علی اللہ اللہ پر، اِنَّهُ بے شک وہ هُوَ السَّمِيعُ العلیم سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن اور اگر یریدو وہ ارادہ کریں یا چاہیں، ان یہ کہ یخدعوک آپ کو دھوکہ دیں یا آپ سے فریب کریں، کاف میں نے ہوتا ہے آپ کے یا تجھے، ٹھیک ہے، آپ کو فریب دیں یا آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّا پس بے شک حسبک اللہ کافی ہے اللہ، کاف میں نے تم کو اللہ حسبک اللہ اللہ آپ کو کافی ہے، هو الذی وہ ذات جس نے ایدک قوت دی تم کو بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور مسلمانوں سے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العلیم کچھ شک نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں، ان یخدعوک کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حسبک اللہ پس بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، هُوَ الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین اور وہ اللہ جس نے تم کو قوت دی اپنی مدد کے ساتھ اور مسلمانوں سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی تیاری مجاہدانہ قربانیوں کو دیکھ کر بہت ممکن ہے کہ کفار مرعوب ہو کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی جتنا ان کا جوش و خروش ہے، تعداد کم ہونے کے باوجود بھی ان کو اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اپنے شوق سے جو ہے وہ جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں، اپنی تعداد کو نہیں دیکھ رہے، اپنے مالی کمزوری کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے جنگ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا اتنا شوق
شہادت شوق جذبہ ہے کہ وہ جنگ کی تیاریوں میں زور و شور سے لگے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے کہ کفار مروب ہو کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا دیں، کیونکہ جہاد سے خون ریزی نہیں بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ یعنی اصل مقصد جہاد سے یہ تو نہیں ہے کہ کفار کو مار دیا جائے یا خون ریزی کی جائے، بلکہ اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہو، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو، اور کفر کے فتنے کو ختم کرنا اس کا اصل مقصد ہے، نہ کہ یہ کہ اس کا صرف خون ریزی کی جائے۔ تو اگر بغیر خون ریزی کے یہ مقصد حاصل ہو سکے تو خواہ مخواہ خون بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کافر لوگ آپ سے صلح کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی بغیر لڑے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے صلح کر لیں، تو آپ بھی ان سے صلح کر لیں۔ ہاں، اگر یہ احتمال ہو کہ شاید کفار صلح کے پردے میں آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کی کچھ پرواہ نہ کیجیے۔ یعنی اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ کو خیال آتا ہے کہ کافر لوگ صرف اس وجہ سے صلح کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو دھوکے میں ڈال سکیں اور آپ پر دوبارہ سے کوئی نئی تدبیر آپ پر آزمانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کی ہرگز فکر نہ کریں، کیونکہ اصل مقصد تو جہاد کا اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے اور کفاروں کو بالکل یہ فتنے کو ختم کر دینا ہے، نہ کہ صرف خون ریزی ہے۔ اس لیے اگر خون ریزی نہیں ہو رہی اور خون ریزی کے بغیر ہی کفار صلح کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے صلح کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ احتمال ہے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ پرواہ نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور ان کی نیتوں کو خوب جانتا ہے اور ان کے اندرونی مشوروں کو بھی سنتا ہے۔ ان کی حمایت کے سامنے ان کی بد نیتی نہ چل سکے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت جو تمہارے ساتھ ہے ان کے مقابلے میں ان کی جو بدنیتی ہوگی وہ ہرگز نہ چل سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیت صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدد کے لیے کافی ہیں۔ ان سب کے فریب اللہ تعالیٰ ان کے سب فریبوں کو بیکار کر دے گا، ان کو بالکل نیست و نابود کر دے گا۔ غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی مدد فرمائی اور ظاہری طور پر جانثار مسلمانوں کی جمعیت سے آپ کی تائید فرمائی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تائید فرمائی اور جانثار مسلمانوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید فرمائی۔ تو اس لیے اگر کافر لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مائل ہو جائیں۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ یا کچھ بھی فریب دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو، ان کی چالوں کو چلنے نہیں دے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 63، وَأَلَّفَ اور الفت پیدا کی بینہ درمیان قلوبہم ان کے دلوں میں، اور الفت پیدا کی ان کے دلوں کے درمیان، لو اگر انفقتا تم خرچ کرتے، ما جو فی میں ارضی زمین میں ہے، اگر تم خرچ کرتے جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ یا سب کا سب، ما نا الفتا الفت پیدا کر سکتے تم بینہ درمیان قلوبہم ان کے دلوں کے، ولاکن اور لیکن اللہ الفا الفت ڈالی بینہم ان کے درمیان، انہو بے شک وہ عزیز زبردست یا غالب حکیم حکمت والا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، لو انفقتا اگر تم الفت خرچ کرتے، انفقتا میں نے ہوتا ہے خرچ کرنا، انفقتا اگر تم خرچ کرتے، ما فی الارضی جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ما الفتا بین قلوبہم تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم اور لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، انہ عزیز حکیم تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کی باہمی محبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ایسے گوار لوگوں میں ہوئی جو صدیوں سے معمولی باتوں پر بھی جنگ اور اس کی آب و ہوا میں جو ہے وہ پروان چڑھتے تھے، یعنی ان کا صرف جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی خون ریزی ہوا کرتی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 12-13 برس کے اندر ان کے حالات بدل گئے، یعنی خون ریزی ہونا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنا یہ ان کا ختم ہو گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو ہر اعتبار سے ایک نئی مخلوق تھی، یعنی جب تک یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے
تھے ان کے دل میں باہمی کینہ، انتقام کے مجسمے تھے، یعنی اگر کسی سے کوئی لڑائی ہو جاتی تو فوراً اس سے انتقام لینے کو چل پڑتے، اور ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں تھی۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی، ان کے جو ہے ان کے بالکل وہ حالات بدل کے جیسے کہ پہلے تھے، ان سے بالکل ان کے حالات جو ہیں وہ بدل کے بالکل مختلف ہو گئے۔ لیکن دلوں میں ایمان کے داخل ہوتے ہی ان کے دلوں میں محبت و الفت کے جذبے جو ہیں وہ ابھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم کیا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت و الفت پیدا کر دی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آنے لگے، اور یہاں تک اپنے مالی امداد کے ذریعے بھی انہوں نے کافی مدد کی، اپنے گھر بار، اپنے ساز و سامان بھی جو ہے وہ مہاجرین کو انصار نے دینا چاہا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حقیقی بھائیوں سے زیادہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور ایک دوسرے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ یہ وہ محبت تھی جو دنیا بھر کی دولت خرچ کرنے سے بھی حاصل نہ ہو سکتی تھی، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق کا عمل تھا جس سے ان کی تربیت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے ہی ان میں اس طرح کا عمل پیدا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ان کو دکھایا کہ محبت و الفت کی کافروں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کافر ظلم و ستم بھی کرتے تھے تو آپ ان سے انتقام و بدلہ نہ لیتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو رائے حق پہ لے آئے، نہ کہ یہ کہ خون ریزی کرتے یا ان سے بدلہ لیتے۔ تو یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی ہی تھی جس کی بنا پر جو ہے مسلمانوں نے ان سے تربیت حاصل کی، اور پھر سب کی الفتوں کا مرکز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکت کو بنا دیا۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ ان کو کافی ہے، اور ظاہری اسباب سے مسلمانوں کی جماعت خواہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو مگر جذبہ ایمانی کے لحاظ سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک عملی نمونہ بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی سے ہی ان میں ایسی تربیت ہوئی کہ وہ آپس میں کیا ہو گئے، سگے بھائیوں سے بھی زیادہ آپس میں ان میں اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم دنیا کی تمام دولت جتنا کچھ مرضی خرچ کر لیتے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہوتی، اللہ کا ارادہ نہ ہوتا، تو تم ہرگز ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ آگے آیات دیکھیں، آیت نمبر 64، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، حسبک کافی ہے آپ کو اللہ، اللہ ومن اور جو، ومن اتبعک اور جو تمہاری پیروی کرتے ہیں یا جو تمہارے پیروکار ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ ومن اتبعک، اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور ان لوگوں کو بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، من المؤمنین مومنین میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو بتا رہے ہیں کہ کفار کے ظاہری ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کی پرواہ نہ کریں، انہیں کفار سے مرعوب ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی یہ ظاہری شان و شوکت مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ انہیں خدا کی تائید و حمایت حاصل نہیں، بلکہ یہ تو اہل ایمان ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین ہی کا مددگار ہے، سو اس کے ہوتے ہوئے انہیں کسی اور مدد کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی یہ مدد کسی خاص زمانے تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی پست نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اس کو بلند کرتا ہے، جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اب دیکھیں ان آیت مبارکہ سے جو ہے ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت وہ ایک محدود زمانے یا محدود جنگ یا محدود دور تک نہیں تھی، بلکہ تا قیامت تک جو شخص بھی حق کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کی مکمل تیاری رکھتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہے تدبیر، اس کے بعد جو ہے بھروسہ۔ سب سے پہلے تدبیر کیا کی؟
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنگی ساز و سامان ان کے لیے تیار رکھو، اپنے آپ کو ان کے لیے بالکل ڈٹ کر ان سے مقابلہ کرو، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد بھی تمہاری ساتھ ہوگی۔ یہ نہیں کہ تم صرف خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ اور جنگ کے لیے کوئی ساز و سامان تیار نہ رکھو، بلکہ اپنے لیے جنگ کا ساز و سامان بھی تیار رکھو، تاکہ دشمن کے دلوں میں رعب پیدا ہو تمہارا، ان کو پتہ چلے کہ تم بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے فل تیار ہو، اور تو پھر اس کے بعد جو ہے تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا دوست ہے اور تمہارے ہر جگہ پر مددگار ہے، خواہ تمہاری تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی مالی اسباب کے لحاظ سے تم ان سے کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ تو دنیا کی کوئی چال، کوئی تدبیر، کوئی چیز بھی کام نہیں آتی، بلکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھنا چاہیے، اور پھر جو اپنا سارا معاملہ ہے وہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے اور مسلمانوں کی تائید و نصرت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان آیت مبارکہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلح کی طرف مائل ہونے کا حکم دیا کہ اگر کافر لوگ تم سے صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں تو آپ ان سے صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور یہ بالکل پرواہ نہ کریں کہ وہ ان کی اس سے تدبیر کیا ہے۔ اگر ان کی جو بھی کوئی تدبیر ہوگی، ان کی نیتوں میں جو بھی کھوٹ ہوگا، تو وہ اللہ بخوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو آگے نہیں چلنے دے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت کے ذریعے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے ان کے مقابلے کو ہر وقت تیار رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے جنگی ساز و سامان میں اضافہ کریں، اور جس طرح کا دور ہوگا اسی جدید دور کے مطابق ہی اپنے جنگی ساز و سامان میں اضافہ کریں۔ تیسری بات یہ کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بغیر خون ریزی کے ہی جو ہے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کی جائے، نہ کہ یہ کہ خون ریزی ہے۔ تو اگر خون ریزی کیے بغیر اللہ کے کلمے کی سربلندی ہوتی ہے تو آپ کیا کریں، صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور ان کی جو نیت ہے اگر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کی نیتوں سے اللہ بخوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتوں کو، ان کی چالوں کو ہرگز چلنے نہیں دے گا۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 63 میں فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو الفت و محبت پیدا کر دی، اور مسلمانوں کو آپس میں سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے چاہت ہونے لگی، تو اگر یہ دنیا کی مال و دولت جتنا مرضی خرچ کر لیتے تب بھی ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی اور ان کو بھائی بھائی کر دیا۔ اور اب آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور کفار کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہ ہی آپ کو اکیلا چھوڑے گا اور نہ ہی آپ کے ساتھیوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی کافی ہے۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آیات ہماری 59 تا 64 کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اس کی وضاحت بھی آپ کو بتا دی گئی ہے، اور اس کے جو ہیں وہ بامحاورہ ترجمہ بھی اور لفظی ترجمہ بھی آپ کو کروا دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ہے رکوع نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے MCQs اور شارٹ کوسچنس اور لانگ کوسچنس اس کے یہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ تب تک کے لیے اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے گا، اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔